سال کی سکینہ مہینے میں کم از کم 6 بار اس تکلیف سے گزرتی ہے، کبھی خون لگوانے کے لیے اور کبھی خون ٹیسٹ کروانے کے لیے، اور اس کے ماں باپ جن کے آنسو بھی اب 3 سال رو رو کر خشک ہو گئے ہیں، اس بچی سے کہیں زیادہ کرب سے گزرتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس بچی کی جانب بڑھتی ہوئی بے رحم موت کو محسوس کرنے کے۔ اپنے پھول جیسے نازک جسم کو آہنی سوئیوں سے بار بار چھیدے جانے پر اپنی ماں سے اپنے آنسوؤں کے ذریعے التجا کرتی، اپنی توتلی زبان میں اپنا درد بیان کرتی یہ ننھی گڑیا ہمیشہ ایسے نہیں ہوتی۔ آسمان سے اتری یہ ننھی پری کھلکھلا کر ہنستی بھی ہے، کھیلتی بھی ہے، پیار بھی کرتی ہے، ڈانٹتی بھی ہے اور خوشیاں بانٹتی بھی ہے۔ لیکن اگر آج ہم ناکام ہو گئے تو یہ ننھی پری اپنے آنسوؤں اور اپنی ہنسی کو اپنے ساتھ لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واپس چلی جائے گی۔ اگر آج ہم اس کے لیے کچھ نہ کر سکے تو اس گڑیا کے پیارے پیارے فراک، اس کے معصوم اور پاکیزہ لمس کو ترستے رہیں گے، اور اگر آج ہم نے ہار مان لی تو 3 سال کی سکینہ لفافے میں بند اپنے ٹوٹے پھوٹے کھلونوں کو ہمیشہ کے لیے اداس چھوڑ کر مر جائے گی۔ لاہور کے علاقے سمن آباد میں کرائے کے گھر کے مکین عبدالغفار کی 3 سالہ شہزادی کو زندہ رہنے کے لیے بون میرو ٹرانسپلانٹ کی ضرورت ہے۔ غریب اور بے روزگار باپ مانگ تانگ کر 3 لاکھ روپے کے ٹیسٹ کروا چکا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بدنصیبی جب کسی غریب کی چوکھٹ دیکھ لیتی ہے تو آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ سو بچی کا بون میرو خاندان میں کسی کے ساتھ بھی میچ نہیں ہوا سوائے اس کی ماں کے، اور وہ بھی صرف 50%، اور اس پرسنٹیج کا علاج پاکستان میں ممکن ہی نہیں۔ پیسے اکٹھے ہوئے تھے کوئی 3-3.5 لاکھ روپے، اس کے ہم نے ٹیسٹ کروائے ہیں ٹوٹل پورے خاندان کے جو اس کے ساتھ میچنگ ہو جائے، لیکن کسی کے ساتھ میچنگ نہیں ہوئی۔ تو مسز کے ساتھ اور 50% میچ ہے، تو وہ پاکستان میں نہیں ہے، یہ انڈیا اور اٹلی میں 2 ملکوں میں ہے۔ تو اس کے لیے 1 کروڑ 5 لاکھ روپیہ، مطلب 5-10 لاکھ روپیہ پاکستانی روپیز بنتے ہیں، 1,05,000 US ڈالر مانگے انہوں نے۔ سکینہ کے باپ سے کیا گیا اگلا سوال دکھانے سے پہلے میں اپنے سب دیکھنے والوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہتا ہوں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے ماں باپ سے، کہ مجھے اس بچی کے رونے اور تڑپنے کے مناظر دکھانے پڑے، لیکن یقین جانیے اس ننھی جان پر قیامت کی طرح گزرنے والے لمحے دکھائے بغیر اس کا اصل دکھ، اس کی اصل تکلیف محسوس ہی نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بلک بلک کر رونے اور چہک چہک کر ہنسنے کے مناظر دکھائے بغیر اس پیاری بچی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو پریشانی ہوتی ہے، یعنی اس کی بیماری کی وجہ سے تکلیف بھی ہے؟ پریشانی یہ دیکھیں نا جی، سوئیں لگ لگ کے یہ کل بلڈ لگوایا ہے، تو اس طرح یہ کل صحیح وال سے بلڈ لگوا کے لائے ہیں۔ بی نیگیٹو بلڈ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی سرگودے سے آتا ہے لڑکا، کبھی ہم کہیں نہیں آتے ہیں، بہت پرابلم ہے۔ دیکھنا چاہتے ہیں صحت مند سے؟ بالکل انشاءاللہ۔ پیاری لگتی ہوگی نا ماشاءاللہ؟ سب سے اچھی بچی ہے، تنگ نہیں کرتی؟ نہیں تنگ بھی نہیں کرتی، بس جب بلڈ اکثر لے کے جاتے ہیں تو وہ ایسے کر لیتی، بازو ایسے کر لیتی۔ اس کو پتہ لگ گیا کہ مجھے خون لگتا ہے؟ پتہ لگ گیا اس میں۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ ڈیلے ہوتا ہے یہ آپریشن، تو اس کا یہ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کا بلڈ لگنے سے اس کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے، اس کا لیور ختم ہو سکتا ہے، معدہ ختم ہو سکتا ہے، کسی ٹائم بھی مطلب ہے کہ نا ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ اس کی کسی بھی وقت موت ہو سکتی ہے، موت سے بھی بدترین تکلیف ہے، اور یہ تکلیف ایک ڈر، ایک خوف کی شکل میں ہر لمحے اس بچی کے ماں باپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر یہ سوچئے کہ خدا نہ خواستہ یہ مر جائے گا، پھر آپ کو عبدالغفار کے اس جملے کی اذیت کا اندازہ ہوگا۔ باپ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کی ڈولی اٹھوانا چاہتے ہیں، جنازہ نہیں، اور پھر بیٹی بھی سکینہ جیسی
میں نے 3 سال کی عمر میں اتنے ایکٹیو، اتنے تیز اور اتنے حاضر جواب بچے بہت کم دیکھے ہیں۔ کون سی والی بتانا کتنا بولو، ٹھیک ہے؟ اور ڈالوں؟ اسکول جاتی ہو؟ یہ مجھے دے دو، میں آپ کی آواز بھی آئے اس کے اندر تاکہ ایسے میں پکڑ دیتا ہوں، آپ مجھے صرف بتاتی رہو، ٹھیک ہے؟ ہاں چلو خود بتاؤ، ایسے کر کے بتاؤ۔ اسکول جاتی ہو؟ اپنے لیے؟ یہ کوکو ہے؟ یہ کس کا کیا نام ہے؟ گڑیا؟ وہ بچی جو بوتل کا ایک گھونٹ بھی اپنی ماں سے شیئر کیے بغیر حلق سے نیچے نہیں اتار سکتی، وہ اپنی ماں سے کتنا پیار کرتی ہوگی، اس کے باوجود کہ وہ ماں اسے ہر دوسرے روز سوئیاں لگوانے لے جاتی ہے۔ اپنی چھوٹی بہن کو پیار کرتی اور رونے پر اسے چپ کرواتی اس بچی کے دل میں کتنی محبت اور کتنا پیار ہوگا، اور اپنے کھلونوں کو لفافے میں باندھ کر واپس سنبھال کر رکھنے والی یہ گڑیا کس قدر سمجھدار ہوگی۔ لیکن اگر آپ آج آگے نہ بڑھے تو کسی بھی لمحے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ یہ خوبصورت چھوٹی سی پری ماں باپ کی آغوش ہی میں اچھی لگتی ہے، قبر کی آغوش میں نہیں۔ خدا کرے یہ گھر اس بچی کے قہقہوں سے ہی گونجتا رہے، اس گھر سے اس کی ماں کے بین کرنے کی صدائیں کبھی بلند نہ ہوں۔ یہاں سے گر جاؤ۔ کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پیکج میں آپ کو سارا کچھ بتا دیا گیا۔ ہمیں کتنی رقم چاہیے، اس رقم کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے اگر ہم یہ کام آج کر گزریں، تو مجھے یہ لگے گا کہ شان رمضان کے بالکل ابتدائی دنوں میں ہی قبول ہو گئی ہماری نشریات، اللہ تعالیٰ کو کوئی ادا پسند آ گئی ہماری۔ اقرار الحسن ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اس نیکی کے سیگمنٹ میں، وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ کال بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود، چونکہ ظاہر ہے یہ پیکج جب دیکھا ہے تو وہ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے نیکی کا سیگمنٹ امداد سے متعلق ہے۔ میں ایک پہلے کال لیتا ہوں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تب تک آپ ذرا کھیلنے سے کہنا کے ساتھ، اور مجھے لگ رہا ہے آپ کی بڑی دوستی ہو گئی چونکہ آپ ان کے گھر بھی جاتے آتے رہے تو۔ لیکن میں اس دعا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کال شروع کرتا ہوں۔ ٹارگٹ بہت بڑا ہے، ہماری ٹائم لمیٹیشنز بھی ہیں اور مسئلے مسائل بھی ہیں، لیکن میں بڑی امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے 1,05,00,000 تک کا ٹارگٹ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب علی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ جی ہاں، محمد نام میں بتانا نہیں چاہتا، سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میں۔ جناب کیا آپ مدد کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے بس ابھی ایڈ دیکھا تھا تو میں جو ہے 2 لاکھ روپے جو نہ کرنا چاہتا ہوں۔ 2 لاکھ روپے پاکستانی، بہت نوازش جناب، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ ایک بڑا اماؤنٹ ہے یہ، اور لیکن ہمیں ظاہر ہے جتنے اماؤنٹ کی گزارش ہے، لیکن آپ نے آغاز کر دیا، بہت اچھا آغاز ہے۔ مقدس سرزمین سے آغاز ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا، اللہ نے چاہا آج ہم اس کی زندگی انشاءاللہ لے کے جائیں گے یہاں سے۔ آپ جب گھر گئے سارا کچھ دیکھ کے آپ کی کیا ذہن میں آیا؟ یہ بھی ابھی آپ کے سامنے 2 منٹ کے اندر یہ اتنی پیاری بچی ہے کہ میں نے گھر سے نکلتے ہی سوچا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں پورے رمضان میں کچھ اور کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ میری زندگی مطلب ابھی تک سب سے زیادہ فوکس کہ اس بچی کی زندگی اللہ کرے ہم بچا سکیں انشاءاللہ۔ اور جس طرح سے یہ کھیلتی تھی، جس طرح اس کو خیال ہے ایک دوسرے کا، یعنی اس نے جب میں نے اسے بوتل ڈال کے دی تو اس نے اپنی اماں سے کہا کہ ایک گھونٹ بھرنے کے بعد کہ تم پیو، پھر اس نے مجھے کہا کہ آپ پئیں، مجھ سے بھی شیئر کی۔ پھر بہن کو پیار کر رہی تھی تو وہ رو پڑی، پھر اس کو بڑے اس نے سنبھالا۔ پھر جو اس کے کھلونے تھے وہ ایک لفافے میں بند کر کے لے کے آئی میرے پاس، ان کو کیا، پھر اس نے مجھے بتایا کہ یہ سب کھلونے ہیں، پھر واپس ڈالے، پھر ان کو بندوایا مجھ سے اور واپس اسی الماری میں رکھ کے آئی۔ 3 سال کی عمر میں
یہ بہت کم ہوتا ہے بچوں کے ویری اندر. انرجیٹک. ایگزیکٹلی. کال بھی میں لیتا ہوں ساتھ ساتھ ضرور. تاکہ جو اصل مقصد ہے وہ بھی پورا ہوتا رہے, اور پھر ہم بات بھی کریں گے ان کے والدین سے بھی, اقرار سے بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کہاں سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر یہ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں اس بچی کو. جی کیا ڈونیٹ کر سکتے ہیں آپ, کیا مدد کر سکتے ہیں ہماری؟ میں اس بچی کو 2 لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں. 2 لاکھ روپے, بہت نوازے جی, بہت شکریہ, تالیاں بجائیے ان کے لیے. ایک اور کال ہے. میرے پاس بھی ایک ڈونر ہے, میں بلواتا ہوں اسے بعد میں ذرا. اچھا اوکے. ایک اور کالر. السلام علیکم. اور میں اس موسم کی پیاری پھول دری بچی کے لیے 10,000 ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. میں بہت زیادہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن اللہ نے فی الحال مجھے اتنی توفیق دی ہے جتنا میں آپ کر نے سکتا اپنی ہوں. استطاعت کے حساب سے بہت زیادہ دیا ہے, اور بس ہمارے اور لیے اللہ بہت آپ ہے. کی توفیقات میں اضافہ کرے بھائی. شکریہ. انشاءاللہ. بہت نوازے, بہت شکریہ. 10,000. میں ڈونر کی اجازت ہے. آپ کے ڈونر ہاں, ہیں. یہ پہلاج آ جاؤ دھیان سے, لیکن آ جاؤ جو بھاگ کے آؤ. مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ پہلاج آ جاؤ. اپنی کوئی چیز رہ گئی ہے ان کی امی کے پاس, اچھا لے آؤ لے آؤ لے آؤ. اہتمام کر کے کہا کہ کیا بچے کو بھی لے کے جا رہے ہو مانگنے کے لیے؟ تو میں نے کہا کہ اس میں کیا حرج ہے اگر وہ اور میں مل کے پورے پاکستان سے مانگیں اور اس کی زندگی. بالکل بالکل. اب وہ اس کا تعارف اس سے چھوٹی بہنا کے طور پہ ہے. اچھا میں نے اسے بتایا تھا. آ جاؤ. السلام علیکم. یہ کون سا کیسے ہو بھائی؟ جی بیٹا. بیٹے ہیں جی جی؟ بالکل. واہ واہ, السلام علیکم. سیدھے ہاتھ سے. اتنے پیارے, اللہ نظر بس سے بچائے. اچھا میں یہ رکھ لوں؟ نہیں نا, اجازت تو نہیں نا؟ یہ تو یہ نہیں. کس کے لیے ہے؟ ہاں تو پھر آپ ان سے واپس لے لو نا. ماشاء اللہ ماشاء چلیں اللہ. اچھا بھائی, وہ مجھ سے بھی یہ کہہ رہے ہیں اور ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ چونکہ گئے, میں چاہتا ہوں بلکہ میں نہیں, آپ لوگوں سے ایک دفعہ ایک پریسائزلی اپیل کر دیجئے, جنید بھائی بھی ہیں یہاں, تاکہ پھر ہم بات چیت تو چلتی رہے گی. میں صرف یہ کال لے کہتا لوں ہوں میں پہلے اس سے. بالکل وہ بہت. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جناب کیا مدد کر سکتے ہیں ہماری, بتائیے گا. جہاں جاؤ بھائی کے پاس. یہ بچی کے لیے 1,000 ریال بھیجنا چاہوں گا میں. قطر سے. کتنے جی؟ 1,000 ریال. بہت نوازے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. اقرار. ماشاء اللہ. میں صرف یہ کہوں گا, مجھے جب میں کر رہا تھا مجھے لگتا ہے شاید کوئی ایک فیملی ایک اٹیلین بیگ اگر نہیں خریدے, اگر اٹلی کے جوتے کچھ دنوں کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے چھوڑ دیے جائیں, کچھ پرفیومز اگر چھوڑ دیے جائیں, اور اگر آپ کو اللہ نے اس سے زیادہ کی استعداد دی ہے تو خدا کے لیے میں اپنے بیٹے کو سامنے رکھ کے اگر یہ سوچوں اور مجھے یہ پتا ہو, اور جس طرح سے بھائی نے پیکیج میں یہ کہا کہ اگر اس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ نہیں ہوتا تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی. اپنے بچے کے بارے میں, اپنی بیٹی کے بارے میں, اپنے بیٹے کے بارے میں آپ یہ بات سوچ بھی سکتے ہیں, کہنا بہت دور کی بات ہے. بس انہیں سامنے رکھ کے اللہ نے جتنا آپ کو دیا ہے, خدا کے لیے 1 کروڑ 5 لاکھ میں جانتا ہوں بہت بڑی اماؤنٹ ہے, لیکن اس بچی کی زندگی سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت ہو سکتی ہے, دنیا کی کوئی بھی قیمت ہو سکتی ہے, اور دنیا کی کوئی بھی دولت ہو سکتی ہے. تو اگر آج یہاں سے ہم انشاءاللہ اس کا اہتمام کر کے اٹھتے ہیں کہ بچی اسی طرح سے ہنستی کھیلتی رہے اپنے ماں باپ کے آنگن میں, تو میں سمجھوں گا کہ ہم سب کے رمضان کا, ہم سب کے روزوں کا, ہم سب کی عبادات کا, ان سب ٹرانسمیشنز کا سب کا حق انشاءاللہ ادا ہو گیا. کہ والدین سے بھی کرنے بعد ان کے والد اور والدہ بھی یہاں پر ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ مائک ذرا سے قریب کر لیجیے. جب بچی کو بلڈ لگوا, مائک قریب کر لیجیے. دیکھیے آج ہم سب یہاں پر ایک لمحے کے لیے میں سب سے کہوں گا یار 1 منٹ کے لیے سوچیں. مجھے صرف ایک بار یاد ہے, وسیم اس کو ڈائریا ہوا تھا اور اس کو ڈرپ لگنی تھی. میرا پروردگار گواہ ہے کہ میں اور میری بیگم نہیں کھڑے ہو سکے تھے وہاں, اور یہ ڈاکٹرز کے حوالے کر کے میں جانا پڑا تھا, اور باہر جا کے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے ہم اس کی چیخیں سن کے. ہر 10 دن بعد, ہر ہفتے بعد اس بچی کے چھدے ہوئے ہاتھ اور پاؤں اگر اس کو کہنا اتلاؤ میرے پاس آؤ, پورے بازو جگہ جگہ آپ کو. مجھ سے تو ڈر رہی ہے بھائی. چلے میں لے کے آتا ہوں. آؤ, میں میرے پاس کچھ کارڈز بھی ہیں, ویسے کریڈٹ کارڈز کا بہت شوق ہے. نہیں آ جاؤ. اچھا سے کارڈز دکھاتا ہوں. ایٹیٹیوڈ میں اس وقت اس کو کھلونے وغیرہ سب مل گئے. یہ پورے اس کے بازو آپ دیکھیں سوئیاں لگ کے خون نکلتا ہے, ہر بار بلڈ لگتا ہے, اور یہ ماں باپ سر پہ کھڑے ہوتے ہیں اس کے.
اچھا یہ ڈاکٹرز نے آپ کو یہ یقین دلایا ہے کہ یہ بالکل اگر یہ ہمیں رقم مل جاتی ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ یہ ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب ہیں کراچی کے اور خان کے, انہوں نے نیشنل ہاسپٹل میں انہیں نا چیک کیا تھا, تو اس کے بعد طارق غفور صاحب ہیں فوجی سی ایم ایچ سے راولپنڈی سے, کسی کے ساتھ بون میرو اس کا ٹرانسپلانٹ مطلب ہے کہ نا میچنگ ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ. کیا کیا تو انڈیا میں تھا ایک ہاسپٹل بی ایل کے, لیکن وہ پیسے تو زیادہ مانگ رہا ہے. ایک اٹلی میں ہے, اٹلی میں کافی ہیں کیا ہوا آپ کو؟ زیادہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نثار صاحب ہیں پروفیسر اپنا چلڈرن ہاسپٹل کے, انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بیسٹ جو اگر علاج کروانا ہے نا تو وہ اٹلی میں ہے اس کا, لیکن 1 کروڑ 5 سے 10 لاکھ روپے لگے گا, اس سے کم نہیں ہوگا. اللہ نہ کرے میرے منہ میں نہیں ہوتا تو اس کا وہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ بلڈ لگوانے کے نقصان ہی نقصان ہوتے ہیں. ایک تو آئرن ہارٹ فیل ہو جاتا ہے, مطلب ہے کہ نا الرجی ہو جاتی ہے, لیور ختم ہو جاتا ہے, مطلب ہے کہ میدا بھی ختم ہو سکتا ہے, مطلب ہے کہ انہوں نے کہا گردے ختم ہو جاتے ہیں, کہ یہ کسی ٹائم بھی مطلب ہے کہ نا اگر بلڈ لگواتے رہیں گے کہ اگر اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی. اور ویسے آپ کو کتنی یعنی ہمیں اتنا پیار آ رہا تھا جو بھی اس سے جب ملنے آیا ایک ہمارا بندہ, اس نے کہا بہت پیاری بچی ہے, اللہ سے یہ سب زندگی کے دے. ساتھ ایسا کرتی, بہت پیار کرتی ہے اور سب کے ساتھ ہاتھ چومتی ہے, بہن کے پاؤں چومتی ہے, ایسے میں پکڑ لیتی ہے تو بس ایسے ہی ہاتھ پیر چومتی رہتی ہے ہر ٹائم, یہی کام ہے. تو 1 کروڑ 5 لاکھ کا اماؤنٹ ہے. اور میرا ہم جانتے ہیں پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کی ایک جنبش قلم 1 کروڑ 5 لاکھ سے بڑی آسانی سے کام ہو سکتا ہے. ان کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کی زندگی بچ جائے گی, زندگی بچ جائے گی. اور ایک ایسی بچی جو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ بہت بریلینٹ بچی ہوگی, بہت اچھی بچی ہے, اپنی زندگی بہت اچھے سے گزارے گی اچھی خبر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں کسی سے پیسے کوئی اس کا علاج ہی کروا دیں. ہاں ہمیں پیسے نہیں چاہیے. اور یہ ایک گارنٹی پوری ایمانداری کے ساتھ کہ انشاءاللہ چاہے یہ اٹلی جائے چاہے یہ انڈیا جائے انشاءاللہ بچی, اور یہ جائے گی اللہ نے چاہا پروردگار نے. ہم انشاءاللہ جب وہاں سے صحت یاب ہو کے واپس آئے گی پورے پروسیس کی ریکارڈنگ, یہ میری ذمہ داری ہے اور میرا وعدہ ہے انشاءاللہ آپ کے ساتھ. ایک لمحے کی ریکارڈنگ, ایک لمحے کا فالو اپ, کس اسپتال میں کتنا علاج ہوا, کون سے ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا, اور جب انشاءاللہ ہنسی خوشی یہ زندگی لے کے واپس آئے گی تب تک کے تمام پروسیس میں آپ کو ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ دکھاؤں گا. یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے. میرا گریبان کہیں پہ بھی کوئی بھی پکڑ لے اگر میں اس کو فالو اپ نہیں کروں, بس اس کی زندگی ہم اگر یہاں سے بچا کے لے جاتے ہیں. زبردست انشاءاللہ. کال ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. میں ایک کال بھی لے لیتا ہوں, اور کال سے پہلے ایک اور کالر نے بھی کال کر کے انہوں نے آن ایئر نہیں آنا چاہا, انہوں نے بھی اپنے طور پر 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے. ہم بہت بہت شکر گزار ہیں سب کے. ٹارگٹ سے ظاہر ہم بہت دور آہستہ آہستہ بڑھ جائیں گے آگے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, لیکن آپ لوگ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کر رہے ہیں, ہم بہت شکر گزار ہیں. کالر میرے ساتھ بھی ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ایبٹاباد سے بات کر رہی ہوں. میں اس بچے کے لیے 15,000 روپے ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. کتنے 15,000 روپے. بہت نوازی, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, ایک مجھے بتا رہے ہیں ایک اور کالر نے بھی کال کی ہے جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن ساری ڈیٹیلز ہم سے لے لی ہے. انہوں نے بھی اپنے طور پر 1 لاکھ روپے کے ڈونیشن کا اعلان کیا ہے. یہ ہم میں نے میرے پہلاد سے میں نے کہا ایک چھوٹی بہن ہے اور وہ بہت بیمار ہے, اس کے لیے ہمیں جانا ہے کل ٹرانسمیشن. تو کہہ رہا کیا اس کو کیا چاہیے, میں نے کہا اس کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے. اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بالکل ہو جائیں گے, میرے پاس پاکٹ منی ہے. تو یہ اپنی پاکٹ منی بھی آج لے کے آیا ہے. دے دو اپنے اسپائڈر مین والے والیٹ میں رکھی ہے اس نے. یہ تو کریڈٹ کارڈ پڑا ہوا ہے اس کے پاس, انہوں نے بھی دیا آپ کو. چلو بس اشارے کے اشارے جو ہیں وہ ہم دے دیتے ہیں, اور بہنوں کے والیٹ بھی دے دیں. خیر ہے کوئی بات نہیں, اسپائڈر مین والا بھی چلے گا. جاؤ خود دے دو تاکہ بس اس والیٹ تو اسے کھیلنے کے لیے. ٹھیک. کالر ہیں آپ بتا رہے ہیں سر جی, ایک اور کالر بھی مجھے وہی کہہ رہے ہیں ہم کالز دیتے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت اچھے بھائی, واہ 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 واہ. ہیلو جناب السلام علیکم. وعلیکم. کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں شجاعت بول رہا ہوں جی, لاہور سے. شجاعت بھائی کچھ مدد کی ضرورت ہے. پچھلے سال بھی یاد ہوگا جنید کو, اور آپ نے ایک بچی کا آیا تھا, تو
उसने हमने बुलाया था, फिर इनको वजीर आला के फंड से बिल्कुल उस याद बच्ची है, का जी, पूरा इलाज भी हो गया था। बिल्कुल मुझे याद है। मैं बल्कि आज इनका जिक्र कर रहा था। बल्कि जुनैद भाई ने आज तस्करा किया है, बिल्कुल कहा है कि हमारे कुछ सियासतदानों ने हमारी इतनी मदद की है जिन्होंने पूरे सियासतदानों का इमेज अच्छा कर दिया पाकिस्तान में। आज तस्करा हुआ है आपका। आप आज आपका सर कोई अच्छी तस्करा हो खबर रहा था आज भी सुना दे प्लीज। पूरे अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं आपको पता है कि साबिक मामले खुसूसी भी हूँ वजीर आला का, और कैप्टन सफदर साहब के साथ सेक्रेटरी भी हूँ। अच्छा अच्छा। तो ये इनकी जो भी कागजात है ये कल तक मुझे ये भेज दे वजीर आजम और वजीर आला के नाम पे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनका इलाज टोटल जो है वो वजीर आजम फंड या वजीर आला फंड से हो जाएगा। अरे वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह, बहुत ही ज्यादा करते हैं। हम पिछले साल भी उन्होंने हमने दरख्वास्त, आपने तो रोंगटे खड़े कर दिए भाई हमारे। उस वक्त जो है उन्होंने पूरा इलाज उस बच्ची का करवाया था। जी बिल्कुल बिल्कुल मुझे याद ये है। भी 101% श्योर है कि जब इनकी कागज आएंगे तो इसका टोटल इलाज चाहे जितने का भी हो, वजीर आला के और साथ चाहे पाकिस्तान से बाहर हो, वो बच्चों के साथ बहुत प्यार करते हैं। और वजीर आला पंजाब को ये शर्फ हासिल है कि ये पूरा इंशाल्लाह इलाज हम बिल्कुल मुझे ये याद है, पिछली शान रमजान में हमें केस लेकर आए थे, तमाम इलाज इंशाल्लाह करवाएंगे जी। बिल्कुल मुझे याद है, हमने पिछली शान रमजान की थी, उसमें आपने फोन किया था, बड़ी रकम भाई थी का इसमें गिरा और आपने उसको भी सारा कुछ अरेंजमेंट करके दिया था। हमें पाकिस्तान से बाहर लेकर जाना होगा बच्ची को। मैं और इकरार आपसे राब्ते में रहेंगे, इस हवाले से सारी डिटेल्स आपको पहुंचाते हैं। और जहाँ भी होगा इसका टोटल जो है इंशाल्लाह ताला। भाई साहब जबरदस्त माशाल्लाह, बहुत नवाजिश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना इसमें गिरामी फिर बताइएगा, हम चाहेंगे आपके लिए भी दुआ करें। शुजात भाई, नाम नहीं बोल शुजात भाई सकते। बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसानमंद हूँ, बहुत नवाजिश, बहुत सारी तालियां दी शुजात साहब के लिए, बहुत शुक्रिया। और वजीर आला पंजाब के लिए भी, मैं बल्कि मुझे वजीर आला हाँ, पंजाब के लिए भी मैं शहबाज शरीफ साहब के लिए भी मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक आपको सर बहुत 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 जज़ाए खैर दे। और ये बहुत बड़ी बात है। मेरे एक दोस्त हैं, वो पिछले साल तो हेल्थ के उसमें भी थे, सलमान रफ़ीक साहब। जी जी, सलमान रफ़ीक ने हमारी बड़ी हेल्प की। बिल्कुल। और शहबाज शरीफ साहब आपके लिए भी मैं, ऑब्वियसली आपने अपने ऑफिस से ही ये ऑर्डर्स पास किए होंगे, अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर दे। आमीन। बहुत जज़ाए खैर दे। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह करे इस मुल्क में इलाज हो जाए। हाँ लेकिन वो कुछ टेक्निकल जी जी जी, मैं अल्लाह करे। अच्छा ये भी एक बड़ी बात अहम कि ये बेचारे 3-4 लाख रुपए कहीं से मैनेज करके तमाम टेस्ट करवा चुके हैं, CMH में दिखा चुके हैं, जिस तरह नाम भी ले रहे थे डॉक्टर शमसी, जो तो ये कर सकते थे उन्होंने अपने तौर पे कर लिया। लेकिन अगेन इसको एक बार फिर से दिखाया जा एक बार सकता है। देख लिया जाए, इस मुल्क में बड़े एबल डॉक्टर्स हैं, अल्लाह करे हो जाए, नहीं तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमारी बहन सेहतमंद हो जाएगी। जी वसीम ब्रेक पे जाना चाह रहे हैं ये लोग, एक ब्रेक पे चलते हैं, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू बैक शान रमजान। ओफो, वेलकम बैक टू शान रमजान। माइक में हैं क्या? वेलकम टू बैक शान रमजान। मैंने कहा था वेलकम बैक टू शान रमजान। वेलकम बैक टू शान रमजान। ये चीज, ये जनाब हम एक बार फिर किड्स कॉर्नर में आ गए हैं। रोज़ा रखाई और रोज़ा कुशाई का ये कॉर्नर है। ये मेरे साथ मेरी 2 को होस्ट मौजूद हैं, इसलिए हम जुनैद जमशेद साहब की किसी भी वक्त ऐसी छुट्टी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास अब आ गए हैं मुतबादिल। ये है मेरी उर्दू की को होस्ट जुनैद जमशेद साहब अरीबा, और ये मेरी इंग्लिश की। अब मैं किसी जबान का, किसी शख्सियत का मोहताज नहीं हूँ, अब मेरे पास सारा सामान पूरा है। अरीबा साहिबा कैसी हो? ठीक। रोज़ा रखा है? जी। गुड हैं। और आपके भाई भी यहाँ पर है ना? तो भाई कैमरे में देखते थे। और भाई ने रोज़ा रखा है? नहीं। भाई ने रोज़ा नहीं रखा? भाई ने तो हार पहना हुआ है।
ये माइक तुम पकड़ो भाई। और भाई सुबह आया था और भाई ने कहा मैं रोजा रखूंगा आज, हैं जी? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कैमरे की तरफ देखते हुए। अरीबा क्या चक्कर है ये? नहीं रखा था तुमने रोजा? नहीं रखा था। रखा था? हो, ये बार बार पानी पी के बोल देती है हाँ मेरा रोजा है। झूठा झूठा। कौन झूठा? अच्छा भाई ऐसा है, ज़ाहिर है ये तो हंसी मजाक वाली बात है, लेकिन हमें मालूम है यहाँ पर रोज़ा कुशाई के हमारे जो बच्चे, कुछ तो हम छोटे बच्चों को हौसला अफजाई के लिए भी बुलाते हैं जो कि अपने तौर पर रोज़ा रखते हैं, नहीं वो ज़ाहिर है हमने सारा उलमा से सारी बातचीत के बाद, लेकिन जो हमारे जो बड़े बच्चे हैं निस्बतन, वो हमें मालूम है यहाँ पर सारे इस अहद के साथ आते हैं कि वो रोज़ा रखेंगे और फिर वो इस फ़र्ज़ को पूरा भी करते हैं। तो भाई साहब आपको आपका रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो, शाबाश। आइए आप तशरीफ़ रखिए। और कैसे जा रहा है रोज़ा? अच्छा जा रहा है। कितने रोजे हो गए तुम्हारे? 2 और टोटल रोजे रमजान के कितने हो गए? 30 नहीं, इस रमजान के कितने रोजे हो गए अभी तक? अभी तक के इस रमजान के 2 रोजे हो गए। तो अब ज्यादा प्यास कौन से रोजे में लगी है यार? दोनों। बहुत। लेकिन पानी नहीं पी रहे आप, अनमोल पानी नहीं पी रहे। वाह, तो अल्लाह मियाँ अनमोल से तो बहुत खुश होंगे, है ना? बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे अल्लाह मियाँ अनमोल। भाई आप सब लोग भी बहुत भरपूर तालियां बजा दीजिए अनमोल के लिए और हमारे सारे जो रोजा कुशाई के जो दोस्त हैं उनके लिए। ये हसन भी आया हुआ है। हसन क्या हाल है? हसन को दिखाओ भाई कैमरे में, हाथ तो मिलाओ। ओए ये कैसे हाथ मिलाया है? हाथ मिलाओ। क्या हाल है? ठीक हो? शर्मा गया हसन। चले भाई, चूंकि हमारे पास वक्त है जरा कम और जुनेद जमशेद साहब वहाँ मुंतज़िर हैं, अवाम उनके मुंतज़िर हैं ताकि बयान हो, तो ज़रा हम इन बच्चों से तफसीली गुफ्तगू करेंगे कल। फिलहाल ओवर टू यू बच्चों। अब हम यहाँ पे कोई बातचीत नहीं कर रहे, हम जुनेद भाई जो बात करेंगे, बयान देंगे, वो बैठकर सुनते हैं। ठीक है जी? अल्लाह आपको खुश रखे वसीम। ये थोड़ी सी बात करने से पहले अजीज़ दोस्तों, ये जोंग इस्लामिक सर्विस का एक पॉइंटर है कि जोंग कस्टमर्स अभी अपने मोबाइल पर SUB लिखकर 5005 पर SMS करें और जोंग डायरेक्टरी सर्विस में हासिल करें रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़, रमज़ान स्पेशल डील्स फॉर सहरी एंड इफ्तार, शॉपिंग डील्स और हेल्थ एंड पर्सनल केयर। जोंग इस्लामिक सर्विस। मेरे अजीज दोस्तों, आज आपसे बड़ी अजीब बात करना चाहता हूं और वो ये है, आज की मेरी बात आपसे जुबान की काट पर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतेह मक्का हुई और आप मक्का पहुंचे और लोग आपकी तरफ आए और आपके हाथ पर उन्होंने बैत करना शुरू की और इस्लाम कबूल करना शुरू किया, तो आपके 2 रिश्तेदार थे, एक अबू सुफियान बिन हारिस और दूसरे अब्दुल्ला बिन अल आस। एक आपके चचा के बेटे थे, एक आपकी फूफी के बेटे थे। तो ये जब आपके पास तशरीफ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया। ये बहुत रोए, बहुत तड़पे, आपने मिलने से इनकार कर दिया। इनमें से एक अबू सुफियान बिन हारिस, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजू किया करते थे, ऐसे अशार लिखते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई तकलीफ पहुंचाया करते थे। दूसरे अब्दुल्ला बिन अल आस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कही कि अगर ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर 2 फरिश्ते आसमान से तुझको लेकर उतरे और उनके हाथ में कुरान हो और वो इस बात की कसम खाकर कहें कि तू अल्लाह का नबी है, मैं तुझे फिर भी अल्लाह का नबी नहीं मानूंगा। जुबान का बोल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बोलों की इतनी तकलीफ हुई कि शुरू में आपने अपने इन दोनों रिश्तेदारों से मिलने से इनकार कर दिया। फिर उम्मत की माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास तशरीफ़ लाईं और आपसे ये अर्ज़ की कि आप तो शफ़ीक़ुन शफ़ीक़ुन शफ़ीक़ हैं। आप अगर इनसे नहीं मिलेंगे तो लोग कहेंगे कि मोहम्मद ने गैरों को सीने से लगा लिया लेकिन अपनों को नहीं लगाया। आप ये देखिए कि जिनसे पत्थर खाए ताइफ में उनके लिए बदुआ नहीं की, लेकिन जुबान की काट ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी तकलीफ दी कि शुरू में आपने इन रिश्तेदारों से मिलने से भी इनकार कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों, इस बात का ख्याल रखो, जुबान की काट बहुत तकलीफ देती है, बहुत तकलीफ देती है। हाँ,
कुछ बोलने से पहले सोच लो। आप यकीन करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ना तो रोजे होंगे इतने ज्यादा, ना उनके पास रात के इतने उनके पास तहज्जुद होंगी, लेकिन अच्छे इखलाक वाले होंगे और तहज्जुद और रोजे रखने वालों से निकल जाएंगे। मैं अपने साथियों के साथ आपके सामने ये कलाम पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ आप हमारे साथ मिलके इस कलाम को पढ़ें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुल सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्ब व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। न कोई आप सा होगा, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल न मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंस जाह सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे है हम। अर्ज की जिब्रील ने ऐ शाहिदी ऐ मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिम मिनल अहवाली मुक़तहिमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो आशिक़ हूँ जमीले क़ादिरी मरने के बाद। मैं वो आशिक़ हूँ जमीले क़ादिरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी करेगा अस्सलातु वस्सलाम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु
شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی الحبیب واہل البیت کلہم کوئی بھی دور ہو اس میں کوئی بھی دور ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا حدیث پاک کہلائی جو باتیں آپ نے کہی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عنده للحادث الأمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي
صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق جزاک اللہ. سبحان اللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.